اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ فتنے کس دور میں شروع ہوں گے، لیکن شروع ضرور ہوں گے۔ اس لیے ان کو یہ پتا تھا کہ جو میں کھچ مار گیا ہوں، خدا تعالیٰ وہ مسلم موت ضرور کھڑا کرے گا، کیونکہ میرا باپ سچا نبی ہے، اس کے الہام سچے ہیں، میں نے ان الہاموں پر قبضہ کیا ہے، مسلم موت کے الہام پر۔ اس لیے یہ حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ مسلم موت نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن کس دور میں آنا ہے میں نہیں جانتا۔ یہاں پر بھی یہ چلاکی دکھا گئے ہیں اپنی، اور یہ اس چلاکی کے پیچھے ان کی جہالت بھی چھپی ہوئی ہے۔ آج وہ مسلم موعود آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، جس کا ان کو ڈر تھا، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ عبارت لکھی تھی کہ میں نہیں جانتا کہ وہ دور کب آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ بلے بلے بلے، واہ تیرے علم نجوم، جو آپ نے گند ڈالا، جو آپ کی قطع وطین ہوئی، سورہ حاقہ کے مطابق آپ کو سزا ملی، مفتری علی اللہ کو، جس کا ذکر ایک مرد خدا صفحہ 106 پر درج ہے کہ آپ کی شارگ میں چاقو گیا، آپ کو وہ سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ اب بھی سمجھ نہیں رہے، یہ لوگ اب بھی سمجھ نہیں رہے۔ یہ ان کی عبارتیں آپ کو بتا رہی ہیں، ان کی عبارتیں آپ کو بتا رہی ہیں۔ ایک عبارت میں نے پڑھا تھا کہ جی مسلم موعود صاحب نے بیان دیا کہ اگر مجھ پر سچے الزام بھی لگیں تو بھی یقین نہ کرنا، تو بھی خدا تعالیٰ تم کو پکڑ تمہاری کر لے گا۔ کیوں بھائی؟ سچے الزام سے کیوں پکڑ کرے گا خدا تعالیٰ؟ لوگوں کو ڈراتے ہو، اور یہی کام یہ مربی کر رہے ہیں، ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کہ شیر آگے، شیر دائیں، شیر بائیں، شیر پیچھے، تاکہ لوگ کہیں یہ الہی جماعت ہے، الہی جماعت ہے۔ ہاں یہ الہی جماعت ہے، لیکن 1914 تک، اس کے بعد یہ بن گئی محمودی جماعت۔ الہی جماعت تو ختم ہو گئی وہاں پہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم تو وہیں پہ ختم کر دی، دفن کر دی تم لوگوں نے شروع کر دی محمود کی تعلیم، جو اس نے فرعون کے دیکھ کر وہ تنظیمیں بنا ڈالی اور چندے ٹھوک دیے 48 غریب احمدیوں پر، اور احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں قربان ہوتے رہے، اور آج تک قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہاں کہاں سے ثبوت ملتا ہے اس چیز کا کہ دیکھیں آج ندا نے جو الزامات اپنے باپ پر لگائے، کیا کوئی عورت اپنے باپ پر الزام لگاتی ہے؟ اگر خدا کی تائید اس مرزا مسرور کے ساتھ ہوتی تو خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی نہ کر دیتا، اس کی پردہ دری کر دی۔ ان کے اوپر خدا تعالیٰ کی وہ چھری چلنی شروع ہو گئی ہوئی ہے، ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ سمجھو، خدا کا عذاب اب تم سے نہیں ٹلے گا، کیونکہ تم باز نہیں آ رہے ہو۔ میں تو اسی دن سمجھ گیا تھا جس دن میں گیا ہوں نا مرزا مسرور کی ملاقات پہ، میں نے 20 پاؤنڈ بھی دیے نذرانے کے طور پہ، حالانکہ میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ میری ایک کزن ہے، اس نے مجھے بتایا ہم 50 پاؤنڈ دے کے آئے ہیں، وہ دعا کریں گے۔ میں نے سوچا چلو میں بھی 20 دے دیتا ہوں، 20 بھی دے دیے۔ پھر جب مرزا مسرور صاحب نے مجھے کہا میرے پینٹ کوٹ اور ٹائی دیکھ کر کہ آپ ادھر تشریف رکھیں، پھر دوسرا سوال کیا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے بتایا میں حضور آپ کے پاس سیکیورٹی کا کام کرتا ہوں ٹل فورڈ میں۔ تو مجھے آگے سے پتا کیا جواب دیا اس شخص نے؟ آپ سے یہ تم پر آ گیا، کہتا تم سے چلا تو جاتا نہیں، تم سیکیورٹی کیا کرو گے؟ مجھے اسی وقت گمان ہوا یہ خدا کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی خلیفہ ہے، شیطانی خلیفہ۔
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ کہ گھروں گھر گوایا باہروں پڑوا کھوایا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے چندوں پر پلے ہیں، ہمارے چندوں پر، اور ہمیں ہی آج جوتیاں مار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور ان کے مربی جو ہیں، ان کی تو مربیوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. ان کو کام کرنا پڑے باہر جا کے، ان کو سمجھ لگ جائے. یہ غریب احمدیوں سے کھانے بھی کھاتے ہیں اور پھر ایکسٹرا ٹیک وے بھی لے کے جاتے ہیں. ایک مربی تھا، مربی ظفر شاہی، یہاں پہ لندن میں آیا. میں اس کو دعوت ریسٹورنٹ میں لے گیا، اس کو میں نے کھانا کھلایا. ایسا بے شرم آدمی ہے وہ. کھانا کھانے کے بعد مجھے کہتا ہے مجھے سموسے بھی ٹیک وے لے دو. کیوں؟ تمہارے باپ کا راج ہے؟ بے شرم آدمی، منگتے فقیرو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کبھی چندے مانگتے ہو، کبھی سموسے مانگتے ہو. بے شرم لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو خراب کر دی ہے. وہ ایک نیک انسان پیدا ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغل خاندان میں، اور جو باقی نیک تھے وہ وہاں کے قبرستان میں دفن ہیں، اور ادھر کوئی نیک کو دفن ہو ہی نہیں سکا، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا خاندان مستثنیٰ ہے. وہ جنتی ہیں، وہ جنتی تھے جو وہاں پہ دفن ہوئے ہیں. جو جہنمی تھے وہ تو ادھر آ گئے ہیں سارے ربوہ کی طرف. اور ربوہ میں دیکھ لو کیا ہے، بدکاریاں، برائیاں. اور ان کا وہ حفاظت خاص کا ایریا دیکھ لیں، پکی سڑکیں. باقی پورا ربوہ دیکھ لیں، ٹوٹی پھوٹی، برا حال. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ پھر یہ مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ کہاں تم لوگ دنیا دار لوگ، تم کہاں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلتے تھے غریبوں کا حال پوچھنے کے لیے. کہاں یہ خلیفے کے مائے والے کپڑے ہی نہیں مان پڑتے؟ کہاں یہ مربی؟ یہ مربی تو یہ پولیس ہے، جو اسٹیٹ ایک پولیس رکھتی ہے نا اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے. یہ مربی وہ کام کر رہے ہیں. ان مربیوں کی کوئی ضرورت نہیں. آج دیکھو اسلام کہاں تک پھیلا ہوا ہے. کیا یہ ان مربیوں سے پھیلا تھا؟ نہیں، یہ مربی ان کی اسٹیٹ کو بچاتے ہیں، یہ خلیفوں کی، یہ مرزائیوں کی، مرزائیت اسٹیٹ کو بچا رہے ہیں. لیکن اب خدا تعالیٰ کا قہر ان پر نازل ہونے والا ہے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ وقت دور نہیں ہے جب ان پر قہر نازل ہوگا خدا تعالیٰ کا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ رمضان کا مہینہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان پر قہر نازل ہو، جو انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں. جو مسلم موعود کا ہے نا الہام کہ اسیروں کو رستگاری کرے گا، وہ یہی اسیر ہیں. یہ احمدی جماعت اسیر ہے. بیچ میں سے سب تنگ ہیں لیکن ڈرتے ہیں بیچارے. احمدی لوگ برے نہیں ہیں، احمدی لوگ تو بہت قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. برے تو یہ اوپر والے جو بیٹھے ہیں یہ برے ہیں. انہوں نے اپنی روٹی روزی کا انتظام کر لیا ہوا ہے اس کو، جماعت کو. ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا. میری عبادت گاہ کی جگہ پر ان کے چولہے، میری پرستش کی جگہ پر ان کے پیالے اور ٹھوٹنیاں ہیں، اور یہ میرے نبی کی حدیثوں کو چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے. دیکھیں مجدد کی حدیث کو انہوں نے کتر ڈالا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ ان کا ایک شعر ہے، جو چھوڑتا ہے مجدد کی حدیث کو تم چھوڑ دو اس خبیث کو. یہ خبیث لوگ ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو العقل اور فہم دے، اور ان کے چنگل سے جلد از جلد آپ کو نجات دلائے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.